عشق رسول جب جاتا ہوا دیکھا 1858 جون کے مہینے میں بریلی میں امام احمد رضا خان ایک جمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. دیندار گھرانہ تھا، دادا بھی عالم تھے اور بابا بھی عالم تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو علم دین یعنی عالم ہونے کی تعلیم شروع کرائی. بچہ ایسا ہونہار تھا کہ 4 سال میں کی عمر تھی جب مدرسے میں داخل ہوئے پڑھنے کے لیے، اور 4.5 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ کر لیا، 6 مہینے میں پڑھ لیا. اس کے بعد میں پھر عربی، اردو اور فارسی کی تعلیم شروع ہوئی. 10 سال کے اندر اندر آپ ایک بہترین عالم فاضل بن گئے. 14 سال کی عمر تھی کہ آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع کر دیا، کتابیں لکھنے کا کام شروع کر دیا. 49 سال تک آپ ان فرائضوں کو انجام دیتے رہے. صبح کے وقت میں درس دیتے قرآن و حدیث کا طلبہ کو، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر دوپہر سے شام تک فتویٰ نویسی کا کام کرتے، اور شام کو رات میں جو ہے کتابیں لکھنے کا کام کرتے. یعنی اللہ کے رسول کی شان ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے بتانے کے لیے لوگوں کو جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی علماء نے اسی طرف قلم چلایا. جب بادشاہ اکبر نے دین الہی چلایا تھا تو اس وقت توحید پر، اللہ کی توحید پر وار ہو رہا تھا. بڑے بڑے اس وقت کے علماء اکبر بادشاہ کے اس دین الہی سے خوف کھا گئے اور خاموش ہو گئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرہند شریف جو پنجاب میں ہے وہاں کے مجدد الف ثانی، ان کا نام بھی شیخ احمد سرہندی تھا. تو شیخ احمد سرہندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر کے خلاف کھڑا کر دیا، اور انہوں نے توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر اتنا لکھا کہ تمام اس کا وہ دین الہی ختم ہو گیا. اکبر کو توبہ کرنی پڑی، اکبر کو اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرنی پڑی. تو انہوں نے جو ہے اس وقت ضرورت تھی وحدانیت کی تو وحدانیت پر لکھا. مگر جب شان رسالت میں گستاخیاں ہوئی تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عشق رسول کی باتیں لکھی. عشق رسول کی وہ کتابوں میں مطلب نثر میں بھی اور نظم میں بھی، نعت گوئی میں بھی ہدایت بخشش آپ کی مطلب فارسی کلام بھی ہے، اردو کلام بھی ہے، اور نثر میں بھی آپ کی ایسی کتابیں ہیں جن سے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ میں اللہ کے رسول کی شان ظاہر ہوتی. اور پھر یہ کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عمل سے بھی ایک ایک سنت کو ادا